موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے جو اللہ نے تجھ پہ کیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر، اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنانے کی فکر بھی کر، آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو سب سے بری بات موت کی لگتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، گپ شپ لگا رہے ہو، تو محفلوں میں کس قسم کی گپ شپ ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی، کرکٹ کے میچز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگلی دفعہ کون ہار رہا ہے، پاکستان کتنے نمبر سے ہارے گا، جیتنے ویتنے کی تو باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. اب اگلی دفعہ تمہارا کیا خیال ہے کتنے نمبر سے ہارے گا پاکستان، اور اگلی دفعہ مہنگائی میں کتنا مزید اضافہ ہوگا، اگلی دفعہ الیکشن میں کتنی زیادہ مزید دھاندلی ہوگی. یہ سب باتیں ہمارے الحمدللہ حصہ ہیں، گپ شپ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ بارش میں مزید کتنی تباہی ہوگی، کتنا پانی گھروں میں آئے گا. یہ ہماری صبح و شام کی باتیں ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ساری گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے. اس دوران اگر کوئی یہ باتیں شروع کر دے کہ دیکھو ایک دن ہم نے مرنا ہے، ایک دن ہم پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، ایک دن ہمیں غسل دیا جائے گا اور ہم ہل جل بھی نہیں سکیں گے، اور تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے؟ اچھا لگے گا اس اتنی اچھی باتوں کے دوران دودھ جلیبی کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس دوران یہ بیچ میں کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو میں سمجھا نہیں پا رہا، شاید جواب تو دینا تھوڑا سا. 4 شادیوں کی باتیں چل رہی ہوں گرما گرم. اب دیکھو، اب ہوش میں آئے. 4 شادیوں کی ڈیفینس کے کسی لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں چل رہی ہوں، یار اس نے جناب لڑکیوں سے شادی کر لی 4 اور سب کو الگ الگ بنگلے دے دیے. یہ باتیں چل رہی ہوں، ماحول گرم ہو اور حقے چل رہے ہوں. ایک بیچ میں بندہ باتیں شروع کر دے، ابے ایک دن مرنا ہے، پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، اب پتہ نہیں آغا خان میں مریں گے یا سول ہاسپٹل میں مریں گے، تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولیں گے بھائی نکل یہاں سے. پھر بھی وہ اڑ جائے، نہیں بھائی ایک دن سب نے مرنا ہے بھائی، پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، دفن کر کے جا رہے ہوں گے، منو مٹی پھینک رہے ہوں گے، کل شریف پڑھ رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، ہم مریں گے، پیچھے دیگیں چل رہی ہوں گی، لوگ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوں گے. کتنی ڈھیٹ پنا ہے یار، ہمارے نام پہ غم میں کھا رہے ہوں گے. یار غم میں چھوڑ دو کھانا 3-4 دن کے لیے، نہیں تمبو لگے گا اور ابا کی یاد میں لنگر بٹے گا. تو بیٹا یہ سب تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ آدمی انسان چاہتا ہے عیش کی باتیں سنے، مزے کی باتیں سنے، لیکن پیغمبر لوگوں کی رعایت نہیں کرتے، وہ آ کے لوگوں کو ریئلٹی بتاتے ہیں. قارون کے پاس تو اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی عیاشی، خزانے ہی خزانے، باندیاں، بیویاں، ساری نعمتیں عیاشی کی. اور موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں لا تنسا نصیبک من الدنیا، بھائی دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، زیادہ اس دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا پھر قارون کو؟ ہے بھائی کوئی بندہ آپ کے سامنے شو مار رہا، ابے میری گاڑی دیکھ، لینڈ کروزر دیکھ، یہ میں نے ابھی 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، اور ابے اب تو 4 شادیاں کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، تو سوچ رہا ہوں 8 کروں، ہے بھائی، اور یہ اور وہ، اور میں ابھی دیکھ ابھی تو میں ایک اور بحریہ ٹاؤن میں مزید پراپرٹی 15-20 پلاٹ خرید رہا ہوں، میرا ارادہ یہاں سے موو کر کے USA جا کے رہوں، یہ ملک نہیں کبھی ٹھیک ہوگا. بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. یہی باتیں ہوتی ہیں آج کل. ابے میں تو چھوڑ رہا ہوں، میں تو UK جا کے موو ہو رہا ہوں یہاں سے، میں تو وہاں جا رہا ہوں، میں تو وہاں جا رہا ہوں. اتنی زبردست باتیں کر رہا ہو اور سامنے آپ کا دوست بول دے بھائی مسافر خانہ ہے، تھوڑے دن میں قبرستان جا رہا ہے، تو تھوڑے دن میں کدھر جا رہا ہے، اور آپ کو ڈیفینس کے قبرستان لے جائے، یہ جا کے دیکھ یار تھوڑے دن میں تو کدھر آ رہا ہے. اور تھوڑے دن بھی زیادہ نہیں ہے، 10 سال 20 سال 30 سال، بہت زیادہ 30 ہو گئے، اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے یار. جن کی عمر 50 سال ہو گئی بہت زیادہ نکال لیں گے تو 30 سال نکال لیں گے نا. کتنا زور لگاؤ گے بھائی؟ اینٹی ایجنگ چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے، کیا اس سے جو ہے نا جو بڑھاپے کا پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. بس نہیں چل رہا کہ روک لیں بڑھاپے کو، رک تو رہا نہیں ہے، تو ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو تو تھوڑا سا کیا ہو جائے گا بڑھاپا. کتنا تھوڑا سا 6 مہینے. جو کھانسی 1 جنوری کو آنی تھی وہ 1 جون کو آئے گی.
تھوڑا 6 مہینے کیا ہو جائے گی ڈیلے. جو کینسر جنوری کی 1 تاریخ کو ہونا تھا وہ جون کی 1 تاریخ کو ہو جائے گا. تھوڑا سا جراثیم کیا ہو جائیں گے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی. جتنا بھی زور لگا لو, لڑکے جم جاتے ہیں, یہ ڈولے شولے بنا رہے ہیں تاکہ جوانی لوٹ آئے, بعض دفعہ وہیں ڈولے بناتے ہوئے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے. جم میں دیکھ بہت ساری موتیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اینٹی ایجنگ, ہم اب یہ عمل کو ریورس کریں, تو ریورس کرنے کے چکر میں اتنا ویٹ اٹھا لیا کہ مدذلہ العالیہ گئے, مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. تو اتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہوں, گپ شپ ہو رہی ہو, اور آپ اپنی نمائش کرا رہے ہو, یہ بنگلہ, یہ گاڑی, یہ بینک اسٹیٹمنٹ, اور کوئی بندہ بولے ابے سب ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تھوڑے وہ قبرستان جا کے دیکھ, تیرے سے بڑا سیٹ تھا, اس کی لاش پہ لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا؟ یار اب مزے کی زندگی گزر رہی ہے, تھوڑا عیش کرنے دو. کیا موت کی باتیں, پھٹے کی باتیں, جنازے کی باتیں, قبر کی باتیں, کیا شروع کر دیا تم نے. تو اس لیے قارون کو سب سے زیادہ بغض اپنی سوسائٹی میں کس سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, جو اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر تھے اس وقت. یعنی اللہ کو روئے زمین پر اس وقت جن شخصیت سے سب سے زیادہ محبت, قارون کو اسی شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت. کیوں بنی اسرائیل کو نفرت نہیں ہوئی, قارون کو ہوئی. کیوں؟ قارون کی جیب بھری ہوئی تھی, اور بنی اسرائیلی کیا تھے؟ غریب اور مسکین. جب آپ کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے, آپ کو موت کے سوا دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. آپ کو میں برا تو نہیں لگ رہا؟ سنو, آپ بھی مجھے بھگا دو یار, کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو.